اب جو نشست شروع ہونے جا رہی ہے یہ بنیادی طور پہ تقریب رونمائی ہے دو کتابوں کی، جن کے نام قلعہ فراموشی اور تم کبیر ہے۔ اس نشست کے میزبان ہیں سیف محمود صاحب، جو کہ ایک بھرپور ادبی شخصیت کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور ادب کی تمام ہی اصناف سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ سے گفتگو میں ہمیشہ یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ اردو زبان جمالیاتی حس اور تاثیر سے ہرگز محروم نہیں۔ بالحاظ پیشہ آپ سپریم کورٹ آف انڈیا میں وکالت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو۔ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو۔ وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ تو آج ہمارے ساتھ اس عطر دان کے لہجے کی ضامن فہمیدہ ریاض صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور ان کی دو کتابیں جو ہیں ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہیں۔ ایک ہے تم کبیر، جو ان کا ایک شعری مجموعہ ہے، اور ایک قلعہ فراموشی۔ تو آج میرا کام یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فہمیدہ آپا کو آپ لوگوں کے سامنے اکساؤں اور بلواؤں، جی، اور سنواؤں۔ فہمیدہ آپا، آپ ہم لوگوں کو پہلے قلعہ فراموشی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس کو ذرا کھلوائیے، اب تو آواز آ رہی۔ چل گیا جی۔ سیف محمود، تم ہندوستان سے آئے ہو، انڈیا سے، مگر یہ پاکستان ہے، تو آپ یہ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہائے اردو کی خوشبو اور فلانا، یہ سب ہندوستان کی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حویلیوں میں میرے کوئی خاندان کے لوگ نہیں رہتے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ حویلیاں وغیرہ ہم پاکستانی جو ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ریئلی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا، کہ جس نے میری یہ دونوں کتابیں جو اردو میں ہیں اور چھاپیں، اور مجھے ادھر ادھر زیادہ جانا نہیں پڑا، کسی دوسرے پبلشر سے کہنا نہیں پڑا۔ خصوصاً تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی تو ہوگی۔ یہ ناول جو ہے قلعہ فراموشی، جس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ اسے پڑھ سکیں۔ یہ اردو میں ہے، اور یہ کہانی ہے دنیا کی تاریخ کے سب سے پہلے سوشلسٹ ریولوشنری کی، جن کا نام تھا مزدک۔ اور یہ جب میں نے ان کی کہانی لکھنی چاہی تو یہ 5ویں صدی عیسوی میں تھے، یعنی کہ 5ویں صدی عیسوی کا مطلب ہے کہ 410 اور 415، تو 5ویں صدی عیسوی میں، جب ابھی تمام بالکل خود عیسائیت تک کچی سی تھی۔ انہوں نے یعنی حضرت عیسیٰ کے ظہور کو ابھی صرف 400 برس گزرے تھے، تو جب کہ میں نے ساسانی امپائر تھی بہت بڑی، جس میں کہ مزدک تھے، جن کا ایک پیغام تھا، عجیب و غریب پیغام، جو یہ تھا کہ بھئی جتنے امیر لوگ ہیں ان کی سب چیزیں ان سے لے کر اور غریبوں میں برابر برابر بانٹ دی جائیں۔ مزدک اپنے آپ کو خود ایک پیغمبر کہتے تھے، تو اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے تھے اس وقت، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یعنی اسلام تو کوئی 606 صدی میں آیا ہے، اور یہ 100 سال بعد اس کے اسلام آیا۔ لیکن جب میں نے مزدک کی کہانی ڈھونڈنی شروع کی، تو میں نے دیکھا کہ یہ پورے انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ کی ایک کہانی ہے۔
اس کے ایوولوشن کی کہانی ہے، کیا سے لوگ کیا بنے اس کی کہانی ہے. اور چونکہ وہ تہذیب و تمدن کی کہانی ہے جو کہ زرتشتی لوگ تھے وہاں پر، اس میں نظر آئی، تو ساتھ ساتھ یہ مجھے مذاہب کی پوری ہسٹری سامنے آتی چلی گئی، اور آپ کو یہ اس ناول میں مل سکے گی. بہت ساری اتنی نئی نئی باتیں مجھ پر آشکار ہوئیں. یہ کتاب میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے پارسی کمیونٹی کے نام، جو کہ دراصل زرتشتی لوگ ہیں، اور اس میں یہ میں نے لکھا ہے کہ جو سب سے آپ کے اولی عقیدے نے پوری دنیا میں دوسرے عقائد جو آئے ان کے اندر اپنی جو ہے ان کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک حقیقت جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیونکہ اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ آپ یہ پڑھیں، بہت سی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. مثلاً آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے جو فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، دراصل یہ زرتشتی فرشتے تھے، زرتشتیوں کا کے زمانے میں یہ بنے تھے. مثلاً آپ کو یہ پتہ چلے گا. ایک اور عجیب بات دیکھیے، جو میں نے ہمیشہ سوچا کہ بھئی کہاں اسلام کہاں ہندوازم، ان میں تو بہت فرق ہے اور کبھی ایک دوسرے سے یہ مل نہیں سکتے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو زرتشت کا 5ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا، اس میں مجھے وہ عجیب لوگ نظر آئے جو کہ کاؤ ورشپ کرتے تھے، گائے کی پرستش کرتے تھے، گائے کے پیشاب کو مقدس سمجھتے تھے. تو یہ آپ سمجھیے کہ 2-2.5 ہزار اور اس سے بھی پہلے سے. تو کاؤ ورشپ خود بہت پرانی ہے، لیکن وہی لوگ تھے جو کہ 5 مرتبہ عبادت کرتے تھے. اور جیسے کہ ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو اس کا اوریجن نظر آتا ہے صاف صاف کہ یہ سب کہاں سے آیا. 5 مرتبہ وہ عبادت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس سے بھی پہلے، اس سے قبل ایک متھرا کی ورشپ ہوتی تھی جو کہ دراصل سن ورشپ ہے، سورج کی ورشپ ہے. سورج کے نکلتے وقت، پھر جب سورج نصف النہار پر آ جائے اس وقت، اس کے بعد جب وہ سورج تھوڑا ڈوبنے لگے اس وقت، اور پھر وہ جب بالکل ڈوب جائے اور وہ غائب ہو جائے اور دنیا اندھیرے کے، یعنی دنیا کا یہ حصہ اندھیرے میں چل دے اس وقت. تو یہ ہماری نمازیں تک جو ہیں وہ سن ورشپ کی نشانی ہے، جو 5 مرتبہ ہوتی تھی. سورج کی پرستش جو 5 مرتبہ ہوتی تھی ہزاروں سال پہلے، اور کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ کہیں ختم نہیں ہوئی ہے. ہر چیز ایک دنیا، آپ کو اگر آپ یہ والا حصہ پڑھیں جو تاریخ کا بھی ہے، اس میں تھوڑی سی اینتھروپولوجی بھی آ جاتی، ایک ریسائکلنگ کا چکر لگتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم واٹ آئی فیل کہ ریئلی یہ تمام جو انکشافات ہیں جن کا ذکر کبھی نہیں ہوا، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں. آپ کو میں بتاؤں گی جو ہماری بڑی اچھی سی کتاب ہے قرآن شریف، اس میں تو لکھا ہے صاف صاف کہ یہ ہم کوئی پہلی مرتبہ نہیں بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے لوگ آ چکے ہیں اور یہی باتیں کہہ چکے ہیں. تو یہ جو سن ورشپ تھی وہی جو تھی وہ عرب میں جا کر، اور عرب کس طرح، کیونکہ ساسانی ایمپائر کا جو جنوبی حصہ تھا وہ سمجھیے کہ عرب سے جڑا ہوا تھا. یہ اس وہاں سے یہ ڈائریکٹلی، اور اس کا کچھ حصہ تھا اس زمانے میں تو عرب کا، ساسانی ایمپائر بہت بڑی تھی. یہ جو ایرانی ایمپائر تھی یہ ایک بہت عظیم الشان ایمپائر تھی. میں تو اس کو لکھتے ہوئے بالکل فیسنیٹ ہو گئی، اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کو اگر پڑھ سکیں تو یہ بہت ہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو قلعہ فراموشی یہ واقعی ایک قلعہ تھا، کاسل آف اوبلیویون. تو یہ ایران میں موجود تھا ایک جگہ.
یہاں ایسے سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کا ذکر آپ کی میموری سے مٹانا جی. تو یہ واقعی ایک تھا. آپ کو یہ مل سکتا ہے اس کا نشان. اور یہ کہاں تھا؟ یہ تھا اہواز کے کہیں آس پاس اس کے، ہو سکتا ہے کہ کچھ پڑے ہوں نشان وہاں پر آج تک. مذہب کی تحریک شروع ہوئی تھی قحط کے زمانے سے. پورے جس علاقے میں تیسفون کے نام سے ان کا، ابھی تو ان کو اسلام نہیں آیا تھا، عربوں نے ایران فتح نہیں کیا تھا، اس زمانے کی بات ہے. اس وقت ان کی بہت بڑی ایمپائر تھی اور اس کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا تیسفون. تو بعد میں اس کا نام بدل دیا گیا جب عربوں نے اس کو فتح کیا. لیکن یہ کہانی جو ہے یہ ایک بہت ہی ایک تو یہ کہ سچی اور ہسٹوریکل ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مجھے اس میں سچ پوچھیے تو اپنے آپ سے بہت کچھ کم لکھنے کا موقع مل سکا. پھر بھی اس میں میری طرف سے کچھ تو ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو یہ تو نہیں آپ نے مجھے اچھا یہ دیا، تو یہ کتاب آپ لوگ ضرور خرید کے پڑھیں گے. انہوں نے پڑھی محمود، سیف محمود نے دلہیا اوڑے میں اور حویلیوں سے آ رہے ہیں. بھائی ہم تو یہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں. اچھا بتاؤ تم کو کیسی لگی؟ دلہیوں کا میں اصل میں دوسرے مصرے پہ زیادہ جو ہے وہ کہ وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، میں اس کے لیے وہ شعر سنا رہا تھا آپ کو. حویلیوں سے میرا بھی تعلق نہیں. بزرگ اب تو خود اردو والے ہیں. پاکستان کی قومی زبان ہے اردو، سمجھ گئے؟ اور میری مادری اور پدری. احتجاج کی شاعری کرتے کرتے فہمیدہ آپا آپ کیسے یہ تاریخ اور تصوف اور روحانیت کی طرف آپ کا رجحان ہوا؟ یعنی کہ کیا مطلب آپ کا؟ کس طرح کی شاعری کرتے کرتے؟ احتجاج وغیرہ اور احتجاج، ریزسٹنس اینڈ فیمنزم. بات سنیے، یعنی احتجاج تو کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم تو مارکسسٹ ہیں، تو تصوف کی طرف آنا سے کیا مطلب؟ ایک تصوف ایک تاریخی طور پر ایک تحریک ہے جو کہ ابھری، ایک فلسفہ زندگی ہے جو کہ پیدا ہوا، جس کے بارے میں یہ ہمارے اپنے جسے کہنا چاہیے کہ کلچر کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس طرف تو آنے میں کیا تھا. اس طرف میرا آنا ایسے ہوا کہ میں نے رومی کو پڑھا اور انہوں نے مجھے کیپچرڈ مائی امیجنیشن، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو ذرا غور سے پڑھا اور پھر مجھ کو وہ تمام چیزیں بہت ہی سمجھ میں آنے لگیں جو پہلے بھی ہم پڑھتے تھے. پاکستان میں ہمارے اپنے شعراء ہیں، خود سندھ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، تو ان سب کو ہم پڑھتے تو تھے، لیکن جیسے کہنا چاہیے کہ وہ روشن ہو جائے، یہ رومی کی وجہ سے ہوا. میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس میں سے کچھ پڑھ کے ہم لوگوں کو سنائیں. تم کبیر میں سے. یہ کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے میں نے بہت زیادہ نظمیں نہیں لکھی ہیں، مگر جو کچھ بھی لکھی ہیں ان سب کا ایک مجموعہ 2005 میں چھپا تھا. سب لالو گوہر اس کا نام تھا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد سے بھی کچھ لکھی گئیں، لیکن میں نثر زیادہ لکھتی رہی ہوں اس کے بعد، مگر پھر بھی کچھ ہو گئی تھیں. تو میں نے بہرحال انہیں جمع کیا اور ان کو پھر میں نے سوچا کہ کچھ پرانی رہ گئی ہیں جو نہیں چھپ سکیں وہ بھی ان میں ڈال دوں. تو نئی اور کچھ پرانی، جیسے کہ ایک آدھ تو جب میں انڈیا میں تھی اس وقت کی ہیں، تو وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور پہلے میں اس کا نام رکھنا چاہتی تھی موسموں کے دائرے میں، لیکن پھر
جیسا کہ میں نے لکھا ہے اس کا پیش لفظ ہمارے دوست جو ہیں مہربان مسعود اشر صاحب نے تحریر جیسا کہ اس میں کیا ہے کہ میرے بیٹا ایک حادثے میں مجھے چھوڑ گیا، اس کا نام کبیر تھا، تو بس پھر اس کے بعد پھر اس مجموعے کا نام بھی بدل گیا، تم کبیر بن گیا اس کا نام۔ پہلے میں سوچتی رہتی تھی میں کبیر کی کوئی یادگار قائم کروں، کچھ کروں۔ وہ سب یادگار میں قائم نہیں کر سکی، نہ مجھ میں اتنی ہمت رہ گئی تھی، نہ اتنی طاقت رہ گئی تھی، مگر جو میں کر سکتی تھی وہ یہ کہ اپنی آخری کتاب کا نام میں نے تم کبیر رکھ دیا۔ تو اب تو جب بھی فہمیدہ ریاض کی کتابوں کا ذکر آئے گا تو تم کبیر کا بھی ذکر آ جائے گا، ایٹ دا موسٹ یہی کر سکتی تھی۔ تو آپ کس قسم کی نظم سننا پسند کریں گے؟ کہ ہاں نہیں جی، ہم لوگ تو فہمیدہ آپا کو سننے آئے ہیں، مجھے سننے کے لیے آپ کسی اور سیشن میں آ جائیے گا۔ جی نہیں، آپ کی پسند کی نظم۔ اگر آپ یہ کتاب لیں اور اسے پڑھیں تو آپ کو پورا یعنی ایک انسان کی جو کتاب ہوتی ہے شاعر کی، اس میں اس کے پورے ذہن کا نقشہ آپ کو نظر آتا ہے، کس طرح کی چیزوں میں اس کا ذہن لگا رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی چیزیں ہیں، احتجاج کی کیوں نہیں ہوں گی؟ میں آپ کو اپنی نظم کی نئی ڈکشنری دیکھوں، اس میں پورے عرصے میں کام بھی کرتی رہی ہوں، ملازمتیں کرتی رہی۔ ڈکشنری بورڈ میں بھی میں نے کام کیا تھا، اس ڈکشنری بورڈ میں نے کافی نثر لکھی، لیکن میں نے ایک نظم بھی لکھی وہاں پر، اس کا نام ہے نئی ڈکشنری۔ فرہنگ کہتے ہیں ڈکشنری کو، کہتے بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو جس میں ہر لفظ کے سامنے درج ہیں وہ معانی جو ہم کو نہیں ہیں پسند، جرعہ تلخ کی مثل پی جائیں گے اصل کی اصل جو بس ہماری نہیں، سنگ سے پھوٹتا آب حیواں ہے یہ جو ہمارے اشارے پہ جاری نہیں۔ یعنی جو زندگی ہے دنیا میں وہ ہمارے کہنے سے نہیں چل رہی، ہمارے اشارے پہ ہم فسردہ چراغ ایک خزاں دیدہ باغ، زخم خوردہ اناؤں کے مارے ہوئے، اپنی توصیف حد سے گزارے ہوئے، اور دبلیاں زہر کی 400 بانٹتے، اپنے ہر زخم کو ہر گھڑی چاٹتے، دوسروں کے لیے صرف نفرت لیے، دوسروں کے لیے صرف نفرت لیے، خشک ہونٹوں پہ حرف حقارت لیے، جو خلا ہے جہاں اس کو بھرتے نہیں، چار آنکھیں حقیقت سے کرتے نہیں، اور کامراں ہو سکے ہیں نہ کل اور نہ آج، مرض پیارا ہو گر کیا کریں گے علاج، کیوں گریزاں رہے ہم سے روٹھی رہے، آنے والے زمانوں کی صد رنگ ذو، بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو، اور اس اندھیرے کنویں سے نکل آئیں گر، چند قدموں کا ہے ایک کٹھن راستہ، بے کراں وسعتیں ڈھونڈتی ہیں ہمیں روشنی ہے جہاں، پو پھٹے کا سما ایک شاداب وادی ہے چاروں طرف، آ رہے ہیں ہر ایک سمت سے کارواں، اپنے چہرے سے دھو دیں گے گرد ملال، وقت کا کھیل ہے سب عروج و زوال، وقت کے آئینے میں جو تصویر ہے اس میں شامل ہیں ہم،
خوش وضع با کمال دلربا خال و خد دیکھ پائیں گے ہم اس گلستاں کے ہر ایک مہمان کے روبرو ہوں گے ہم اصل امکان کے جس کے آگے برابر ہیں میں اور تو جس کی نظروں میں یکساں ہیں ہم اور وہ بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو. واہ واہ واہ. ایک آپ کی نظم جو ہم لوگوں کے یہاں بھی بہت مقبول ہوئی اور اب تو بہت موزوں بھی ہے, تم بالکل ہم جیسے نکلے. صحیح ہے, مگر یہ میں ہندوستان میں ہی پڑھنا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں پر لطف زیادہ آتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ لوگ پتھر وتھر مارتے ہیں اس کے بعد. یہی تو کہا ہے آپ نے اس نظم میں. آپ سنتے رہتے ہوں گے. اچھا دیکھیے, مطلب میں آپ کو اپنی کچھ پرانی رومانی نظمیں بھی سناؤں. لیکن امن کی آشم اس میں ان دونوں ملکوں کا مسلسل چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا. 60 برس ہو گئے, 70 برس ہونے والے, کوئی نہ کوئی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اور کشمیر وغیرہ یہ سب اس کا کوئی حل نکلتا ہی نہیں ہے. کبھی وہاں پہ لوگ کچھ کر بیٹھتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایک گھی بھی بنا ہے جس کا نام کشمیر ہے. اب آپ جب بھی کچھ تلیں گی تو آپ ایک جہاد کر رہے ہیں ایک طریقے سے, اس کو جاری رکھے. ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ کشمیر مل جائے ہم کو. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ہوگی وجہ جو کہ وہ نہیں مل پایا. یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی. اب ہم اس کو اللہ کی مرضی تو نہیں کہہ سکتے, کچھ اور ہوگا. دیکھیے پھر بھی ان کو خیال آتا ہے کہ یہ اب امن آنا چاہیے, کیونکہ یہ سانپ کے منہ میں چھچوندر ہے جو نہ گل سکتے ہیں نہ نگل. امن کی آشا, امن کس لیے لائیں. یہ میں نے دیکھیے یہ نظم شروع ہوئی تھی, امن کی آشا نام کی ایک آرگنائزیشن ہے, وہ بلاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے. وہاں پہ بیٹھے کچھ لوگ تقریریں کر رہے تھے کہ بھئی امن آنا چاہیے اور یہ, اور میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں لائیں امن. امن کس لیے لائیں, ختم کس لیے کر دیں یہ جو اربوں خربوں کا کاروبار قائم ہے. جنگ کی بدولت جو ہم نیاز مندوں کا روزگار قائم. واہ 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 واہ. ایسے فضل ربی کو کیسے مسترد کر دیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں یار آپ بھی ہیں خوب کس جہاں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب یہ ملک ہو گیا بہت برباد, مر گئے ہزاروں لوگ, اڑ گئے دھماکوں میں. کیا کریں کہ ہیں مجبور, ان جدید جنگوں کے داؤ پیچ ایسے ہیں. کتنے ہم وطن معصوم اپنی جان سے جاتے ہیں, ہم تو فاتحہ پڑھ کر عشق بھی بہاتے ہیں. سب شہید ہیں یارو قوم کو بتاتے ہیں. یہ رضائے رب بھی ہے, جس کو موت آتی ہے اس کی موت آنی ہے. یہ جہان فانی ہے, کیا یقین نہیں تم کو, کیسے تم مسلمان ہو. امن کس طرح آئے, خواب ٹوٹ جائیں گے عیش کے حکومت کے, روب داب کے دن رات, جنگجو جوانوں کی کیسی جیت کیسی مات. جنگ ایک تسلسل ہے جس میں ہے زر خالص, کس لیے جس میں ہے زر خالص کس لیے سمیٹے ہم جو بساط پھیلی ہے, ہم نے جو بچھائی ہے ان طویل برسوں میں اس قدر مشقت سے. کہتے جو ہمارے دشمن ہیں شکر رب العزت کا وہ بھی کم نہیں ہم سے.
جو ہمارے دشمن ہیں شکر رب العزت کا وہ بھی کم نہیں ہم سے، ضد پہ کیسے اینٹھے ہیں، جاندار ہیں پٹھے پینترے بدلتے ہیں، روز چال چلتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں چال شاہ کو بڑھاتے ہیں، وہ بچاتے ہیں ملکہ ہم پیادہ لاتے ہیں، ایک قدم بڑھیں آگے 100 قدم ہٹیں پیچھے، جنگ ایک چکی ہے وہ جسے چلاتے ہیں۔ اور اب جو انڈیا کہتا ہے وہ یہ کہ یہ بھی کیسی لیلا ہے، اس کی تیز گردش سے اپنے آپ اگتے ہیں فرقہ واریت کے بیج، پاپ یہ بھی کٹتا ہے سب کا دھیان بٹتا ہے، ورنہ جانے کیا مانگے غول بھوکے ننگوں کا، ہمیں ایک چمکتا دیش کہہ رہا ہے امریکہ، امریکہ نے کہتا ہے شائننگ انڈیا، ہمیں ایک چمکتا دیش کہہ رہا ہے امریکہ، رنگ کیوں پڑے پھیکا ہم بھی سر ملائیں گے، جس کے بعد وہ ہم کو چین سے لڑائیں گے، جس کے بعد وہ ہم کو چین سے لڑائیں گے، ہر گھڑی وہ رہتے ہیں جنگ کے لیے تیار، ان کے دم قدم سے ہے اپنی گرمی بازار، بیچ میں پڑے جب ٹھنڈ دونوں پیلتے ہیں ڈنڈ، آ گیا ہے پھر ساون چل رہی ہے پروائی، پیڑ میں چھپی کوئل کوکتی ہے کچھ ایسے جیسے وار کرتی ہو سارے عیش و عشرت پر، جنگ سے جو حاصل ہے اور روز افزوں ہے، ٹھہر تو اری کوئل تو نظر نہیں آتی ورنہ ایک گولی سے تیرا خاتمہ کر دیں، جا کے مہرباں ہیں آج بخش دی ہے تیری جان، اپنا گیت گائے جا، کیا بگاڑ سکتی ہے تو ہماری حشمت کا، جب جہاز جھپٹیں گے تند رو ہواؤں میں، جب ترانے گونجیں گے جنگ کے فضاؤں میں، جو تمام دانشور ان غریب ملکوں کے ساتھ مل کے گائیں گے، جب ہماری ہیبت سے تیری کوک لرزے گی تیرے کنٹھ میں سہمی، خود بخود سمجھ لے گی کوک اور گرج کا فرق، دور ہوگی خوش فہمی۔ بہت بہت شکریہ۔ وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے جی، تو اس لیے ہم لوگوں کے پاس سوالات کا تو کوئی وقت نہیں رہ گیا ہے، اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں خواتین و حضرات یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے اسٹال پہ اویلیبل ہیں آج سے، اس وقت سے۔ اچھا، آر یو شیور کہ یہ دونوں کتابیں جی انہوں نے کہا ہے کہ لانچ کے بعد اویلیبل ہوں گی۔ پلیز ڈو بائی اٹ، اسپیشلی وہ لوگ جو سنجیدہ ادب پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ تم کبیر میں نظمیں دیکھیے گا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک شاعر کے سفر کی آخری منزلیں آپ چاہیں تو دیکھ، یہ آخری ہیں ہاں، کیونکہ ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے اس لیے۔ لیکن یہ جو قلعہ فراموشی، اس کو آپ، میری دلی خواہش ہے کہ آپ ضرور پڑھیں، بلکہ یہاں پر جو جرنلسٹ ہیں ان کو تو میں خود یہ دینا چاہوں گی، اور ابھی میں یہاں سے نکل کر انفارچونیٹلی میری طبیعت کافی دنوں سے بن ایلنگ، اور اب میں اس وقت چل نہیں پا رہی ہوں بالکل، لیکن یہاں پہ تو ایک پیاری اچھی سی لڑکی ہے، وہ میری کرسی کو ٹھیل رہی ہے، تو شکریہ بہت بہت آپ لوگ، بہت بہت شکریہ فہمیدہ آپا، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی۔